آج کے دور میں ہر انسان سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سوشل میڈیا غلط ارادے سے استعمال کرتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا ہمیں فورس کرتا ہے فحاشی کی اور پورنوگرافی جیسی چیزیں دیکھنے میں؟ یہ ٹاپک تھوڑا سینسیٹیو ہے، لیکن ڈونٹ وری، آئے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسٹ امیجن کریں کہ ایک انسان اپنے کمرے میں بیٹھا ریلز اسکرول کر رہا ہوتا ہے فور انٹرٹینمنٹ پرپس۔ اس کی ریلز میں میمز بھی آ رہی ہوتی ہیں اور مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک دم سے اس کی فیڈ میں ایک ایسی پوسٹ آ جاتی ہے، ایک ایسی لیڈی فگر آ جاتی ہے کہ جسے دیکھ کر وہ شاکڈ ہو جاتا ہے اور کچھ منٹ کے لیے رک جاتا ہے۔ وہ غور کر ہی رہا ہوتا ہے، ایک دم سے وہ ان کی پروفائل وزٹ کرتا ہے اور پھر اس میں ایسی اور فحاشی چیزیں دیکھتا ہے اور اسے مزید چاہت ہوتی ہے اس چیز کی، اور پھر وہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ذرا سوچیں، کیا اس شخص نے سوشل میڈیا اس لیے کھولا تھا، اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ وہ فحاشی دیکھے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اسے اس لوپ پہ پھنسایا گیا۔ اس کے بعد شیطان اس پر غالب آیا اور وہ گناہ کر بیٹھا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ کلیئر کر دوں کہ سوشل میڈیا از اے ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی فون کو استعمال کرتے ہوئے اتنے کامیاب ہوئے کہ انہیں دنیا جانتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے اعمال بنا رہے ہیں صرف اس موبائل سے۔ کچھ لوگ اس میں قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اسے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز کیسے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اور ایک ایسی دوسرا فتنہ جو کہ اکثر جو ہماری نیو جنریشن ہے، جین زی جنریشن، اس کا شکار ہوتی ہے، وہ ہے موویز اور ویب سیریز۔ ہم اکثر یوٹیوب شارٹ یا انسٹاگرام ریلز پہ یعنی سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے کلپ دیکھتے ہیں مووی کے جسے ہم بہت پسند کرتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اسی مووی کو پورا دیکھیں۔ اور ہماری جو نیو جنریشن ہے، ان میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انگلش فلمیں دیکھا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ انگلش فلموں میں کیا کیا نہیں دکھایا جاتا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے بھی اکثر لوگ پورن ایڈکشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ سوشل میڈیا سے کسی بھی طریقے سے ایک بار آپ پورن ایڈکشن میں یعنی اس عادت میں، اس گندی عادت میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، تو آپ کو اس کو چھوڑنا بالکل امپاسبل لگتا ہے۔ اور اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو آپ کی زندگی ایک میننگ لیس ہو جاتی ہے۔ آپ کا کام پہ فوکس، آپ کہیں صحیح سے دھیان نہیں لگا پاتے، یا لوگوں کی باتوں کو آبزرو کر پاتے ہیں، اور خاص بات یہ کہ آپ کا عبادت میں بھی دھیان نہیں لگتا۔ آپ کا جو ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ سب سے خطرناک نوٹس کرنے والی یہ چیز مجھے لگتی ہے کہ جب آپ اسکرین پر اوپنلی فحاشی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ پورا نقش ہو جاتا ہے، اور جب آپ ان ریئلٹی آتے ہیں، آپ کسی بھی لیڈیز کو، کسی بھی فیمیل فگر کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ نے سوچا نہیں ہوتا۔ پھر اس چیز کو کور کرتے کرتے انسان کے سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور اب پوائنٹ کی بات یہ کرنے کی ہے کہ ہم اس چیز سے یعنی پورن ایڈکشن سے کیسے دور رہیں، یا اگر کوئی اس چیز میں پڑا ہوا ہے تو اسے کیسے لیو کریں۔ یہ سوال بولنے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل کرنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ایک نارملی سی بات ہے، ایک مرد کو جب ایک فیمیل فگر دکھایا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس چیز سے کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت بنائی ہے، ایک انسان کے اندر، ایک مرد کے اندر ایک نیچرلی چیز ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں، اپنے ٹائم کو آپ کہیں صحیح جگہ لائیں، کوئی ایکسرسائز کریں، کوئی ایکٹیویٹی کریں، یا آپ جم جوائن کر لیں، اپنی صحت پر دھیان دیں۔ اب مطلب آپ فارغ نہ ہوں، ویلے نہ بیٹھیں، تاکہ آپ کے دماغ میں شیطان کوئی ایسی بات نہ ڈالے۔ دوسری چیز، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ کا گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسری چیز کہ مجھے انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جب انہیں سب چیزیں دے دی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے بھی ایک اور انعام ہے۔ تو جنتی فرمائیں گے کہ اللہ تم نے سب کچھ تو دے دیا ہمیں،
جنت دے دی، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کروائیں گے، پھر سارے پردے ہٹ جائیں گے، انسان اللہ تعالیٰ کا ہو بہو بالکل سامنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ لیکن جس نے بدنظری کی ہوگی، جس نے فحاشی دیکھی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہ جنت میں بھی داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرے گا۔ اور یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی گناہ سے بچنے میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حق کی تلاش کبھی رکنی نہیں چاہیے اور تحقیق ابھی جاری ہے۔